الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا وجاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. حمد و ثنا، किब्रियाई बड़ाई तारीफ व तौसीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए सनावार व सजावार है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों का खालिक, मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। जिस रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर अक्ल व शऊर के साथ अहसन तक़वीम पर पैदा फरमाया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे इंसानों की सारी ज़रूरियात की तकमील फरमाने वाला है, जिस रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर एक अजीम मकसद के तहत पैदा फरमाया कि हम खालिस अपने रब की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के फरीज़े को अंजाम दे सकें। जिस रब्बुल आलमीन ने हमें अनवा अक़साम की नेमतें अता फरमाई और हमारे अपने जिस्म के अंदर बेशुमार अपनी कुदरत की निशानियां पैदा फरमाई कि हम अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके, अल्लाह की निशानियों को देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की किब्रियाई और उसकी हम्द को बयान करते रहें। दरूद व सलाम हो अल्लाह ताला के तमाम नबियों और रसूलों, बिलखुसूस नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आलो असहाब पर और ihसान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले तमाम मुसलमानों पर जो ता क़यामत इस दुनिया के अंदर पैदा होने वाले हैं। मोहतरम सामीन किराम, खुतबे मसनूना के बाद सूरह अनफाल की और सूरह आले इमरान की एक एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है। इन आयात की रोशनी में
جس موضوع کے تحت کچھ باتیں ہمیں سننے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ موضوع ہے، وہ عنوان ہے اللہ رب العالمین کے دین کی حمایت، اللہ رب العالمین کے دین کی مدد ایک عظیم عمل ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر اللہ رب العالمین کی یعنی کہ اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں استقامت عطا فرمائے گا۔ ہماری اپنی جو زندگی اس دنیا کے اندر ہم گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا لمحہ ہمارے لیے مجہول ہے، معلوم نہیں ہے ہمیں کہ ہمارا جو آنے والا وقت ہے یہ وقت ہمارے لیے راحتوں بھرا ہے یا مصیبتوں بھرا ہے، آزمائشیں ہیں اس میں ہمارے لیے، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے آرام لکھا ہوا ہمارے لیے، حوادث ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یا اللہ رب العالمین نے آسانیاں لکھ رکھی ہمارے لیے، فتنے ہیں، یا اللہ رب العالمین نے فتنوں سے محفوظ ہمیں رکھا ہے۔ زندگی ایک لمبا، دشوار اور نامعلوم سفر ہے، جس سفر کے اندر صعوبتیں، مصیبتیں، حوادث، آزمائش، فتنے، یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کے اندر آتی رہتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو قرآن حکیم کے اندر مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے دین سے، اللہ رب العالمین کی شریعت سے، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انسیت پیدا کر لیں گے، ہم اللہ رب العالمین والے بن جائیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہماری زندگی کی دشواریوں میں، زندگی کے مسائل میں اور زندگی کے تمام تر معاملات میں اللہ رب العالمین ہماری دستگیری فرمائے گا۔ رب نے بیان فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا، استقامت عطا فرمائے گا۔ دین کی مدد کرنے کا جو معنی اور مفہوم ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کرنے کا معنی اور مفہوم جو ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی خدمت اپنے بندوں سے لیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین جو بندے دین والے ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں لے لیں کہ صحابہ کرام جب دین والے ہو گئے اللہ رب العالمین ان کا ہو گیا، انہوں نے دین کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں دین کو غالب کر دیا، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو زمین پر غلبہ عطا فرما دیا، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ تمام اہل ایمان سے تا قیامت برقرار ہے، یہ بشارت اللہ رب العالمین کی تا قیامت قرآن کے صفحات کے اندر اللہ رب العالمین نے رقم فرما دی ہے کہ جب بھی مسلمان، جب بھی ایمان والے اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ان کا ہو جائے گا، جب بھی ایمان والے اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں گے اللہ رب العالمین کا تعلق، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد ایمان والوں کے لیے نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین مصیبتوں کے اندر دستگیری فرمائے گا۔ بحیثیت قوم، بحیثیت سماج، ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے لیے ابھی دشواریوں کے اس مرحلے پر نہیں پہنچی ہے، مصیبتیں ہمارے لیے اتنی بڑی ابھی نہیں آئی ہیں، آزمائشیں اور پریشانیاں اتنی بڑی ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی ہیں جتنی کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے قرآن کے اندر بیان فرمایا، وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے موسیٰ پر، ہارون پر، دونوں نبی ہیں، اور نبیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ نبیوں پر بھی احسان کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، نبیوں کی بھی دستگیری کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، نبیوں کا غوث بھی اللہ رب العالمین ہے، نبیوں کو بچانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ جب نبیوں کو بچانے والا اللہ رب العالمین تو نبی بذات خود
کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو بچا نہیں سکتے ہیں، چاہے فرد کے اعتبار سے ہو، چاہے سماج کے اعتبار سے ہو، چاہے قوم کے اعتبار سے ہو۔ نبیوں کی حفاظت کرنے والا اور نبیوں کو بچانے والا بھی اللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ مَنَّنَا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے والا اللہ رب العالمین، قوم موسیٰ کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانے والا اللہ رب العالمین۔ اور قوم موسیٰ کون تھی؟ جس کی مصر کے اندر سماجی حالت یہ تھی کہ وہ خادمہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، خادم و غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی ایک دور شودروں کا گزرا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے تھے جو اعلیٰ ذات کے لوگوں سے منسوب تھا۔ نہ اس کنویں پر پانی پی سکتے تھے، نہ ان مندروں کے اندر عبادت کر سکتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، نہ ان کی مذہبی کتابیں سن سکتے تھے، کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا۔ فرعون نے یہی ظلم اپنی قوم کے ساتھ روا رکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم غلاموں کی زندگی مصر کے اندر گزار رہی تھی، اور اس غلامی کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی غلام قوم کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا۔ انقلاب کیا تھا کہ جو غلام تھے اللہ رب العالمین نے تخت انہیں عطا کر دیا، جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہت عطا کر دی، جو محکوم تھے رب تعالیٰ نے انہیں حاکم بنا دیا۔ یہی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ کہ بڑی مصیبت سے، بڑے درد سے اللہ رب العالمین نے، ایک بہت بڑے امتحان سے اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی، وَنَصَرْنَاهُمْ اور اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی، فَهُمُ الْغَالِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب رب کی مدد کا نزول ہوا تو جو غلام کون تھی اللہ رب العالمین نے انہیں آقا بنا دیا، تخت عطا فرمایا، اور فرعون جو ظالم بادشاہ تھا اس کے ظلم کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ فرعون بھی ختم ہو گیا اور فرعون کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور اس کے وزراء اور اس کا تاج و تخت تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ قرآن کے اندر جو واقعات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، یہ واقعات سننے کے لیے نہیں ہے کہ ہم سن لیں، ان واقعات کو اللہ رب العالمین نے نصیحت کے طور پر، ایمان کو حرارت بخشنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان واقعات کو بیان فرمائے کہ جب رب کے حکم کے مطابق ایک مسلمان اپنی زندگی گزارے گا، وہ سماج اللہ والا بن جائے گا، وہ قوم اللہ رب العالمین کے حکم کی تابع دار بن جائے گی، تو غلام قوموں کو بھی اللہ رب العالمین تخت عطا فرما دیتا ہے، غلامی کی زندگی سے نکال کر اللہ رب العالمین بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی مثال ہے۔ اس کے بعد آگے آئے ہم اپنے رسول کے حوالے سے، اپنے رسول کی سیرت کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی نصرت اور اللہ رب العالمین کے دین کی حمایت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی مدد اور اس مدد کے جلووں کو دیکھتے چلے کہ اللہ رب العالمین کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ایک آیت کریمہ جو سورہ انفال کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین کہ اے رسول اس وقت کو یاد کرو۔ دراصل رسول کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام ایمان والوں کو، تمام کلمہ گو لوگوں کو جو دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی طرح کے حالات کے تحت اپنی زندگی گزار رہے، مصیبتیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں، آزمائشیں ہوں راحتیں ہوں، تمام تر حوادث اور تمام تر مصیبتوں سے پرے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پیغام دیا۔ پیغام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو، وقت کون سا ہے؟ بدر کی لڑائی کا، اور مقام کیا ہے؟ جنگ بدر کا، اور دعا کرنے والا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء سید البشر، تمام نبیوں کے سردار بدر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ فاستجاب لکم، جب رب سے دعا ہوتی ہے، رب سے فریاد ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین سے مشکلات کو حل کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، فاستجاب لکم، تو اللہ رب العالمین خالص دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ فاستجاب لکم،
اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، بدر کے میدان میں تمہاری تعداد کم ہے، 313 ہو، حالات تمہارے لیے اچھے نہیں ہے، تمہاری جنگی تیاریاں نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے تمہارے پاس، لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیاری نہیں، منظم فوج نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جو پے در پہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے میں انہیں نازل کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، استغیثون ربکم، جب تم رب سے استغاثہ کر رہے تھے۔ دیکھیں یہی لفظ تستغیثون ہے جس سے استغاثہ ہے، اسی سے لفظ غوث بھی بنا ہوا ہے۔ غوث کون ہے؟ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا، استغیثون ربکم، جب رسول اللہ رب العالمین کو غوث سمجھ کر اللہ رب العالمین سے دعا اور فریاد کر رہے ہیں۔ آج لوگوں نے غوث کسی اور کو بنا لیا، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو لوگوں نے غوث بنا کر یہ سمجھا کہ وہ مصیبتوں کو دور کریں گے۔ رسول نے غوث اللہ رب العالمین کو سمجھا اور اللہ کے سامنے استغاثہ کر رہے ہیں، تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب کو غوث سمجھ کر اللہ رب العالمین اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے حالات کو بدل دیا۔ پتہ یہ چلا کہ امت نے غوث اللہ کے علاوہ اللہ کے ایک بندے کو بنا لیا ہے جو مصیبت کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے، جو مصیبتوں کو سننے پر ہی، جو دعاؤں کو سننے پر ہی قادر نہیں ہے، جو حالات کو جاننے پر ہی قادر نہیں ہے، جسے امت کے حالات کا علم ہی نہیں ہے، جسے مسلمانوں کے حالات کا علم ہی نہیں ہے۔ غوث اسے سمجھ کر اس سے فریاد کی جا رہی ہے، اس کے نام پر نظر و نیاز کی جا رہی ہے، اس کے نام پر مرغے ذبح کیے جا رہے ہیں، اس کے نام پر لنگر اور دعوتیں عام کی جا رہی ہے۔ جب راستہ غلط ہو گیا، تعلق غلط جگہ پر جڑ گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی نصرت کیسے نازل ہوگی؟ جب رب کو غوث سمجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، تو رب نے بیان فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ اللہ کو غوث مانتا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ اللہ کے کمزور اور عاجز بندے کو اللہ کی جگہ پر غوث سمجھ کر اس کے نام کی دعائیاں دیتا، اس سے مدد مانگتا ہے۔ تو جب نتیجہ یعنی کام غلط ہوگا، نتیجہ غلط نکلے گا، دعائیں غلط ہوں گی تو اس کا اثر کچھ نہ ہوگا، دعائیں غلط آدمی سے مانگی جائیں گی، اور رب جو مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے، جب اس کے سامنے فریاد ہی نہ ہوگی تو مصیبتیں کیسے دور ہوں گی؟ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ 1000 فرشتوں کو نازل کروں گا، یہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے دلوں کو اطمینان دینا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کے دلوں کو تقویت دینا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اللہ کے رسول سے عرض کرتے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چہرے کو حالت سجدہ سے اٹھا لیں، اتنی دعائیں آپ نے کر لی، یقیناً رب تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت سے اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور جبریل امین بشارت لے کر آ جاتے ہیں کہ رب نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا، مصیبتیں دور ہوں گی، کفار کا لشکر شکست کھانے والا اللہ رب العالمین تمہیں فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دلوں کو اطمینان دینا تھا کہ 1000 فرشتے نازل ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے نزول کے بغیر بھی مسلمانوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ کا ٹکڑا یہاں پر جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ غور کریں، یہ لشکر جو لشکر بدر کے میدان میں ہے، کون سا لشکر ہے؟ اس لشکر کی قیادت کرنے والے سید الانبیاء سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس لشکر کے اندر 313 زندہ اولیاء کرام ہیں، ہر صحابی ولی ہے، ہر صحابی اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا۔ امت میں اگر کسی کا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں یعنی تو رسول ہے، امت میں کسی کا درجہ اگر سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس لشکر کے اندر موجود ہے 313 زندہ اولیاء کرام اس لشکر کے اندر موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر کے اندر موجود ہے، یعنی کہ نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، علی بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کی موجودگی میں اولیاء جو 313 موجود ہیں، ان کی موجودگی میں، ان تمام کی موجودگی میں مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ نبی مدد کرنے پر قادر نہیں، ولی مدد کرنے پر قادر نہیں، علی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے تصرف کی طاقت نہیں دی ہے۔ یہ خود اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے کہ اللہ کفار کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ آج اگر مسلمانوں کی یہ جماعت
شکست کھا گئی تو اس روئے زمین پر قیامت تک تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے. توحید کا اتنا بڑا پیغام جنگ بدر کے حوالے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بیان فرمایا کہ ہمیں جب مصیبتیں گھیر لیں، ہمیں جب پریشانیاں گھیر لیں، ہم جب امت کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے پریشانیوں سے درکنار ہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے شعار، ہمارے عمل، ہماری تعلیم، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے نوجوان، ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، یہ سب کچھ جب نشانے پر ہو تو ہمارا تعلق کہاں سے ہونا چاہیے؟ ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. آج مدد کا جو معیار ہمارے ذہنوں کے اندر بنا ہوا ہے، ہم نے یہ سوچا کہ ایک جتھا نکال لیا گیا سڑکوں پر، جو گاڑیوں پر ہے، جو سینی بائکوں پر ہے، جو اپنے فور ویلر پر چل رہے، لبیک یا رسول اللہ کا ہم نے نعرہ لگا دیا، اور ہمارے نعرے، ہمارے ڈی جے اور ہمارا جلوس میں جانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، اپنے دین کو بچانے والے، امت کو بچانے والے. ٹریک غلط ہے، راستہ غلط ہے. کبھی بھی ان راستوں کے ذریعے سے امت کی حفاظت نہ ہو سکتی ہے. اللہ کی مدد کا نزول لائے گا. جن نعروں کے اندر شرک آ گیا ہو، جن تحریکوں کے اندر شرک آ جائے، جن کاموں کے اندر شرک آ جائے، شرک کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد کا نزول نہ ہوتا ہے. اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے توحید پر کوشش کرنے سے، توحید کی اشاعت کرنے سے، توحید کا جھنڈا لہرانے سے اللہ رب العالمین کی مدد کا نزول ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے جنگ احد کے حوالے سے بیان فرمایا بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین. جو دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اس حالات کا نقشہ کھینچا ہے جب مسلمان احد کی جنگ میں اپنے رسول کی ایک بات کو سمجھنے میں غلطی کر گئے تھے اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے میں غلطی کر گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جو جیتی ہوئی حالت میں، صحابہ کرام جو جنگ جیت چکے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات میں جب صحابہ کو متعین کیا تھا 50 لوگوں کا، وہاں پر آپ نے دستہ بٹھایا تھا کہ اگر ہم مال غنیمت کو جمع کر رہے ہو یا پرندے ہماری لاشوں کو اچک رہے ہو، دونوں ہی صورت حال میں تمہیں جب تک میرا حکم نہ ملے گا اس درے کو نہ چھوڑنا، یہ مقام نہ چھوڑنا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اب تو ہمیں فتح مل گئی، اب یہ درہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. نبی کے حکم کا انتظار کیے بغیر درہ چھوڑ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کی گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ جو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان مسلمانوں کا احد کے میدان میں قتل عام شروع ہو گیا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اب دیکھیں کہ حکم رسول کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی اہمیت اور اجتماعیت اور ہمارے یعنی ملت کی حفاظت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنا بڑا مقام رکھتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو چھوڑنا اجتماعی طور پر یعنی صحابہ کرام کی شہادت کا سبب بن گیا. آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ سنت پر عمل نہ کیا ہم نے تو کون سا ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا، کون سا اسی سنت کے اندر پورا اسلام رکھا ہوا ہے، کون سا اسی سنت کے اندر پورا دین رکھا ہوا ہے. سنت چھوڑ گئی کوئی بات نہیں ہے، رسول کا حکم چھوڑ گیا کوئی بات نہیں. دیکھیں حکم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی جان بوجھ کر، سنت کو نہیں، رسول کے حکم کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑا گیا تھا. سمجھ کی غلطی تھی، فہم کی غلطی تھی، سمجھ نہ پائے اور اپنے رسول کے حکم کی نافرمانی کر لی. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جیتی ہوئی جنگ سے اللہ رب العالمین نے اس حال کے اندر صحابہ کرام پہنچ گئے جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہونے لگا اور 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہو گئے. یہاں تک کہ یہ شیطان نے افواہ اڑا دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. صحابہ کرام کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی کہ اب لڑ کر کیا فائدہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب ہمیں لڑنے کا کیا فائدہ. ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی، ماحول بدلا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرکین کے لشکر کے سردار ہیں احد کے سامنے دوسری پہاڑی پر جا کر کھڑے ہو رہے، آواز دے رہے کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ابھی ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. مشرکین مکہ کے لشکر کے سردار ہیں، کہہ رہے کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. آپ نے کہا کہ جواب نہ دو، ابھی خاموشی اختیار کر لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال آپ نے کہا خاموشی اختیار کر لو.
پھر سوال کیا انہوں نے، کیا تمہارے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ آپ نے کہا خاموشی اختیار کر لو، جواب نہ دو۔ صحابہ کرام خاموش ہے۔ پھر انہوں نے آواز دی، کیا تمہارے درمیان عمر فاروق موجود ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاموشی اختیار کر لو، سوال کا جواب نہ دو۔ اس کے بعد جب ابو سفیان نے دیکھا کہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں، مسلمانوں کے بڑے بڑے سرداروں کو ہم نے احد کے میدان میں شہید کر دیا ہے۔ اب ابو سفیان کی زبان سے نعرہ بلند ہو رہا ہے، لنا عزا ولا عزا لکم، کہ مسلمانوں ہمارے لیے تو عزا ہے، ہمارے لیے لات ہے، ہمارے لیے منات ہے، تمہیں بچانے والا کون ہے؟ تمہارے پاس کون سا معبود ہے؟ تم کس معبود کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کی تم پوجا کرتے ہو؟ کون تمہیں بچانے والا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سفیان کی زبان سے لات عزا حبل منات کی کبریائی کے نعرے نکل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں اب خاموش رہنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ اب اس کو جواب دو، اب اس کے سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے سوال کا ہم کیا جواب دیں؟ کس نعرے کے ذریعے سے ہم جواب دیں؟ ہمارا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشرکین کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ سکھلایا ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ رب العالمین ہمارا مولا ہے، تمہارا دوست کون ہے؟ تمہاری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تمہارے پاس کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں، رب تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اس سے آگے چلے کہ جب مسلمان اس شکست، اس زخم اور اس شکستہ دل کے ساتھ حد کے اندر موجود ہے، ابو سفیان نے پھر آواز لگائی، ابو سفیان نے کہا کہ مسلمانوں آ جاؤ اپنے آبائی دین کی طرف۔ یہ نعرہ آج بھی ہمارے کانوں کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں گھر واپسی کر لو، تمہارے لیے اسکیمیں چالو ہو جائیں گی، تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تمہاری شراکتیں ہو جائیں گی، تم ہمارے برابر آ جاؤ گے اور تمہارے گھروں کے اندر بھی مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ ابو سفیان نے احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر نعرہ دیا کہ مسلمانوں اپنے آبائی دین کی طرف آ جاؤ، کیوں تم اسلام کی اتباع کر رہے ہو؟ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہو؟ مسلمان شکست خوردہ ہے، یعنی دل بجھے ہوئے، دل زخموں سے چور چور ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین، اللہ نے کہا کہ دشمن تمہیں لالچ دے رہا ہے، کفار تمہیں لالچ دے رہے ہیں، مشرکین تمہیں لالچ دے رہے ہیں، تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر بزدلی پیدا کر کے تمہیں اپنی طرف واپس آنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ مسلمانوں اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کفر کی طرف مراجعت کر لی ہے، کفر کی طرف تم نے لوٹ کر اپنے قدموں کو واپس پھیر لیا ہے، تو تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ استقامت اختیار کیے رہو گے، مصیبتوں کو برداشت کرتے رہو گے، جان مال کی قربانی کا وقت آیا جان مال کی قربانی بھی دے دو گے، لیکن اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ رب تعالیٰ تمہارا مولا ہے، رب تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اور جب تعالیٰ جب مولا اور مددگار بن جائے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی پھر حفاظت فرمائی، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے پیغام یہی دیا ہے کہ حالات سے ڈر کر، دشمنوں کے پروپیگنڈے سے خوف کھا کر کبھی بھی مسلمانوں کو اپنی توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر، اپنی ریاست کے اندر بے شمار تیوہار منائے جاتے ہیں۔ یہ تیوہار کیا رہتے؟ معبودان باطلہ کی عبادت کا، ان کی پرستش کا ایک مظہر ہے۔ بہت سارے مسلمان یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ اگر ہم ان کی عبادت کے اندر شریک ہو گئے، ان کے پروگرام کے اندر شریک ہو گئے، ان کے تیوہاروں کے اندر شریک ہو گئے، ان کے بتوں کے سامنے ہم جا کر کھڑے ہو گئے، اس کی ہم نے مبارکباد دے دی، ہم نے پوسٹر لگا دیا ہے، تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ رواداری پھیلے گی، اخوت کا پیغام پھیلے گا، محبت عام ہوگی، اور ہندو اور مسلمان اس ملک کے اندر مل کر زندگی گزاریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تعلیم نہیں دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی کے اندر ہے ظلم و ستم جتنا ہو سکتا ہے مشرکین کر رہے ہیں، اور جتنا برداشت کرنے کی طاقت ہے اس سے بڑھ کر صحابہ کرام ظلم کو برداشت کر رہے ہیں۔ مشرکین نے دیکھا کہ اب ہمارے ظلم کا کوئی یعنی مسلمانوں پر اثر نہ ہو رہا ہے، لالچ دے رہے ہیں۔ لالچ کیا دے رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، اگلے سال ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے، ہمارے تیوہاروں میں اشتراک کر لو، ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے رسول ان کافروں کے سامنے اعلان کر دو کہ اگر تم بتوں کی عبادت کرنے سے توبہ نہیں کر سکتے ہو تو ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، تمام معبودان باطلہ کی پرستش سے اپنے پیشانیوں کو اللہ رب العالمین کی پیشانی کے سامنے جھکانے والے،
تم شرک سے توبہ نہیں کر سکتے ہو، ہم کیسے اپنی توحید کو چھوڑ دیں؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے۔ اگر تم شرک نہیں چھوڑ سکتے تو ہم توحید نہیں چھوڑ سکتے، اگر تم توحید کو قبول نہیں کر سکتے تو ہم شرک کو قبول نہیں کر سکتے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کے اندر آ رہے ہیں، مسلمانوں کی کمزور سی حکومت ہے، چھوٹا سا معاشرہ ہے اور کوئی منظم فوج نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مسلمانوں کی سلطنت نہیں ہے، اطراف میں بسنے والے قبائل مسلمانوں کے دشمن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاہدے کیے، لیکن کسی معاہدے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شک نہیں رکھی کہ مسلمان تمہارے تہواروں میں شامل ہوں گے، تم ہمارے تہواروں میں شامل ہونا، ہم تمہارا تہوار منائیں گے، تم ہمارا تہوار منانا۔ یہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر جو غلط فہمی ہے، صدیوں پہلے ہمارے اس ملک کے اندر ایک جاہل بادشاہ جس کا نام اکبر تھا وہ پیدا ہوتا ہے، اس نے ہندو اور مسلمانوں کو ملانے کے لیے دین الہی کو ہمارے ملک کے اندر رائج کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ ہو جائے۔ دیکھیں کسی کی مدد کرنا، کسی کا تعاون کرنا، مصیبت میں کسی کے کام آ جانا، بیماری میں کسی کی عادت کر لینا، کسی کو پیسے کے ذریعے سے مدد کر لینا، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ لیکن ہمارا اسلام ہمیں کہیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ جب شرک اور توحید کی آمیزش کی جا رہی ہو، توحید اور شرک کو ملایا جا رہا ہو، تو مسلمان اپنی توحید سے سمجھوتا کر لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی سے جو صحابہ کرام کی زبانوں سے نعرہ بلند کروایا تھا کہ شکست کی حالت ہو، قتل عام کا ماحول بنا ہوا، جان جا رہی ہو، مال جا رہا ہو، یعنی بچے اور ہمارے خواتین مائیں سب کچھ داؤ پر لگا ہوا، ایسی حالت میں بھی مسلمانوں کو کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی زبانوں کے ذریعے سے یہی نعرہ بلند کرنا ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو ہمارے اپنے اعمال ہیں، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، اور رب تعالیٰ اگر اپنے رحمت کو، اپنی مدد کو تم سے لے لے، واپس لے لے، تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایمان والے تو اللہ رب العالمین پر ہی بھروسہ کر دے۔ اب ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو سڑکوں پر، اپنے آپ کو ہوٹلوں پر، اپنے آپ کو نکڑوں پر جمع کرنے کے بجائے جب مؤذن کی زبان سے اللہ کی صدا ہمارے کانوں کے اندر آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہمیں کامیابی کی طرف آنا ہے۔ اگر ہم کامیابی کی طرف نہ آئے، سڑکوں پر مجمع اکٹھا کر لیں، ہم ڈی جے بجائیں، ہم موسیقی سنیں، ہم ایسی نظمیں جو موسیقی کے حوالے سے ہماری موبائلوں کے اندر عام کی جائے جس میں جذباتی باتیں ہو، ابھار والی باتیں ہو، حوصلہ دینے والی باتیں ہو، ماضی کا جس میں ترانہ شامل ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ اب ہم تو فتح پا جائیں گے، اب ہم غلبہ پا جائیں گے، اب اسلام کے دشمن شکست کھا جائیں گے۔ ایسا حقیقت کی دنیا میں کچھ بھی ہوتا نہیں ہے، ایسا حقیقت کی زندگی میں کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ حقیقت کی زندگی میں عمل ہے، اللہ پر توکل ہے اور اللہ سے تعلق ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ مسجدوں میں آنا ہے اور مسجدوں میں آنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے فریاد و استغاثہ کرنا ہے۔ ان غیر ضروری چیزوں کو سننے کے بجائے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یاد رکھو جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو گے اللہ رب العالمین دلوں کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ خوف، ہراس، ڈر، پروپیگنڈے اور یہ تمام چیزیں جو اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے، امت کے حوالے سے شیطان اور اس کا ٹولہ ایمان والوں کے درمیان پھیلاتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دلوں کو تر رکھو، اللہ رب العالمین دلوں کو تقویت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے گا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو حالات پر، مصیبتوں پر صبر کرو، لیکن اللہ رب العالمین کے در کو، اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو کمزور نہ کرو۔ جو بھی مصیبت آئے اللہ رب العالمین کے نام پر، اللہ کے توحید کے حوالے سے، اللہ کے دین کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے حوالے سے ان تمام مصیبتوں کو
इस पर सब्र करते हुए ये यकीन रखो अल्लाह तो अज्र आता ही फरमाएगा, और अगर हमने सब्र किया तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद भी आएगी। और जब रब की मदद आती है, गुलाम कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बादशाह बना देता है, कमजोर फौज को अल्लाह रब्बुल आलमीन गलबा अता फरमा देता है, कमजोर कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया की ज़माने कार, इस दुनिया की हुकूमत अल्लाह रब्बुल आलमीन अता कर देता है। हमारा अपना अकीदा, हमारा अपना ईमान, हमारा अपना अमल कमजोरी का शिकार है। हम अगर इन चीजों की इस्लाह कर ले तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद जैसे पहले नाजिल होती थी आज भी नाजिल होगी। जैसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबतों को दूर करता था, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी हमारे लिए मुसीबतों को दूर फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर बाकी रखे, इस्लाम में बाकी रखे, जब हमारा खात्मा फरमाए तो अकीदे तौहीद पर फरमाए। इनसे पहले हमारे जो भाई बहन अकीदे तौहीद पर इंतकाल कर गए उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, उनकी नेकी कबूल फरमा ले। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जहां जाए इस्लाम के हवाले से, शिआर के हवाले से, किताब और सुन्नत के हवाले से दुश्मनाने दीन के शर का निशाना बने हुए, हर जगह मुसलमानों की मदद फरमा, हर जगह मुसलमानों को अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजारने के मौके अता फरमा। यानी हम तमाम लोगों को दीन का खादिम बना, किताब और सुन्नत का दाई बना, किताब और सुन्नत का आमिल बना। हमारी जिंदगियों के अंदर जो खिलाफात पैदा हो गए, जो बिगाड़ पैदा हो गए, हर किस्म के गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी नेकी कबूल फरमा ले। हमारे जो भाई बहनें जेलों के अंदर बंदे झूठे मुकदमात का सामना कर रहे, जेलों से उनकी रिहाई फरमा दे, उनके घर के मुआश का बेहद इंतजाम फरमा दे। हम में जो लोग मुलाजमत पेशा है, तिजारत पेशा है, तमाम लोगों की कमाइयों के अंदर बरकत अता फरमा, इसके हलाल की तौफीक अता फरमा। हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर बीमारी से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। हम तमाम लोगों को दीन पर, ईमान पर, अक़ीदे पर इस्तिकामत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल अलीम, तब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम।